اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علیہ نبی الامی رؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے اس کے بنانے کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یکم ربیع الاول شریف سے میری محفل میلاد کا آغاز ہوا، جس میں تین پروگرام بھی ایک دن آئے، مغرب کے بعد بھی پروگرام اور عشاء کے بعد بھی پروگرام، اور اسی طرح کچھ میں نے چینلز کو بھی اپنے پروگرام ریکارڈ کروائے، وہ بھی مصروفیات تھیں، اور پھر مسجد کی مصروفیات اور جامعہ کی مصروفیات بھی، تو سوشل میڈیا اتنا میں نہیں دیکھ پایا۔ آج جب میں جامعہ میں گیا تو میرے جو اساتذہ کرام تھے، انہوں نے بتایا کہ اشفاق عطاری نام کا کوئی بندہ ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالا جائے، اور وہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختم نبوت کی کوئی ریلی بھی نہ نکالی جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ویڈیو دکھائیں، تو انہوں نے جب میں نے ویڈیو دکھایا تو اس ویڈیو کے اندر یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ میلاد کا جلوس نکالا جائے، فرمان امیر اہل سنت حضرت ابو البلال مولانا محمد الیاس قادری ہے، اور ختم نبوت کی کوئی ریلی نہ نکالی جائے۔ بخدا میری نظر سے ایسی کوئی ویڈیو گزری تو نہیں ہے، اور نہ میں نے کوئی ایسا بیان سنا ہے یا تحریر پڑھی ہے امیر اہل سنت کی کہ انہوں نے کہا ہو کہ میلاد کا جلوس نکالنا ہے اور ختم نبوت کا جلوس نہیں نکالنا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میلاد کا جو جلوس ہے یہ تعظیم کی وجہ سے ہے، شان و شوکت کی وجہ سے ہے، کہ ہم میلاد کا جلوس خوشی اور اہتمام کے لیے نکالتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ایک محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت، اور قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کے تحت ہم یہ جلوس نکالتے ہیں۔ یہ نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی مستحب ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے آمد کی خوشی میں ایک جو ہے وہ محبت کا طریقہ ہے۔ جہاں تک رہی بات ختم نبوت کی ریلی، تو ختم نبوت کی ریلی خوشی سے نہیں نکالی جاتی پاکستان کے اندر، یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے نکالی جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ختم نبوت کے تحفظ کی بات آئے گی، وہاں اس کی پاسداری کرنا، اس پر پہرا دینا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کے لیے لکھنا یا اس کے لیے باس مباحثہ کرنا، پارلیمنٹ تک جانا یا ریلیاں نکالنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اور اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کی طرف اپنا جو لشکر بھیجا، وہ بھیج کر اس کی ابتدا فرمائی۔ یہ جو اشفاق عطاری صاحب ہیں، پتہ نہیں یہ کون سے شخص ہیں، کیسے جاہل آدمی ہیں کہ جن کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا، اور انہوں نے یہ بیان جو ہے یہ بلنڈر مار دیا۔ ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 1973 میں ختم نبوت کی جو ریلیاں نکالی گئیں، اور پھر اس کے بعد علامہ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی ریلی پر لاہور ایئرپورٹ پر پتھر برسائے گئے، ڈنڈے برسائے گئے۔ عطاری صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ خوشی کی ریلیاں نہیں تھی، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، ضروری تھا کہ اسے ریاستی سطح پر کافر اور غیر مسلم قرار دیا جائے۔ تو یہ ریلیاں تو اس لیے نکالی جاتی ہیں، اور اس میں 10,000 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی جو ریلیاں ہیں، انہی کی برکتوں سے، انہی کے نکالنے کی وجہ سے جناب والا پاکستان کی پارلیمنٹ میں 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جس ریلی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر بہت شوق ہے تو ختم نبوت کی ریلی جو ہے وہ اپنے چھت پر 10-15 بندے بلا کے وہیں 10-15 چکر لگا لیں، معاذ اللہ یہ آپ نے کیسی بات کی ہے، انتہائی گھٹیا اور انتہائی غلط بات کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اشفاق عطاری صاحب، یہ باتیں آپ اس وقت کر رہے ہیں کہ جب مبارک ثانی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ آتا ہے، علماء اور مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ فیصلہ آتا ہے، پھر ایک مختصر فیصلہ آتا ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے، مگر ابھی بھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کا یہ کہنا کہ ختم نبوت کی کوئی ریلی نہ نکالی جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ آپ کے الفاظ، ان کی میں جتنی بھی مذمت کروں اتنی ہی
کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہمارے پورے پاکستان کے جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے رؤساء ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے طلباء کرام ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر ایک مسئلہ متعین کیا اور ایک موقف واضح کیا کہ اس سال جو 12 ربیع الاول شریف منایا جا رہا ہے یہ گولڈن جوبلی کے طور پہ منایا جائے گا، یعنی 7 ستمبر 1974 جو ہے اس سے لے کر آج 7 ستمبر 2024 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے ہوئے 50 سال مکمل ہو گئے۔ پورا پاکستان گولڈن جوبلی بنا رہا ہے اور اپنی ریلیوں کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کر کے نکال رہا ہے، اور آپ بیٹھ کر بڑے مزے کے ساتھ اتنے بے باک ہو کر، اتنے بے شرم ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی ریلی نہیں نکالی جائے گی۔ اشفاق عطاری صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو اس وقت کیوں یاد نہیں آئی کہ جب رمضان المبارک میں امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس قادری صاحب کی ولادت کا جلوس نکالا گیا تو آپ کی غیرت مر چکی تھی، آپ اس وقت چاپلوس تھے اور آپ بغیرت انسان تھے کہ آپ نے اتنی بات بھی نہیں کہی کہ ولادت کا جلوس جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر جتنے علماء اور جتنے مجاہدین، جتنے ہمارے موکلاء اور جتنے ہمارے اسکولز، مدارس، یونیورسٹیز اور پاکستان کی کریا بستی بستی میں کام ہو رہا ہے، آپ کے اس بیان نے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور آپ نے جو رجوع دیا ہے وہ رجوع آپ نے یہ دیا کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کی دل آزاری کی بات نہیں کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے انتہائی حساس گفتگو کی ہے، اور ایسی گفتگو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میں نے قاضی ایاز رحمہ اللہ کی الشفاء شریف کو مکمل پڑھا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اردو ترجمہ لے لیں، عربی تو آپ کو آئے گی نہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ نے کیسا جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ یہ جو آپ کا رجوع ہے یہ عجیب و غریب ہے، آپ کو یہ بیان اس موقع پر گولڈن جوبلی کے موقع پر دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ سن لو اشفاق عطاری، یہ جو میلاد کا جلوس ہے یہ حضور کی شان و شوکت کے لیے نکالا جاتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ جن ریلیوں کو آپ چھت تک محدود کر رہے ہیں، ان ریلیوں کی برکت سے اللہ پاک نے پاکستان کے قانون کے اندر یہ اضافہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ اور آپ کے رفقاء کی بدولت درج کروایا ہے۔ کوئی بھی یہاں سر اٹھائے گا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر گفتگو کرے گا، جہاں اسلام نزول قرآن کے ساتھ ہی اسے کافر قرار دے چکا ہے، وہاں پاکستان کا قانون بھی اسے کافر اور غیر مسلم جو ہے وہ قرار دے رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، میری گزارش ہے جناب مفتی محمد قاسم عطاری صاحب سے، میری گزارش ہے مفتی محمد حسان عطاری صاحب سے، میں آپ دونوں مفتیوں سے یہ کہتا ہوں خدا را ہاتھ چھوڑ کے کہ یہ جو اشفاق عطاری ذلیل نے جو بیان دیا ہے، کیا شریعت کے اعتبار سے یہ بیان درست ہے؟ کیا اس میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی؟ کیا اغیار اور قادیانی اس بیانیہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا دجالی میڈیا جو ہے اس آپ کے بیان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ چاہیے مفتی قاسم عطاری صاحب کو اور چاہیے مفتی حسان عطاری کو کہ اس کتے کو لگام دی جائے، اس بندر کو باندھا جائے، اس خنزیر کو باندھا جائے، اس حمار کو باندھا جائے۔ یقین جانیے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں کبھی بھی میں نے اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کی، مگر ضروری امر ہے اگر ہماری مذہبی تنظیم دعوت اسلامی کے مسجد کے ممبر پر کوئی بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرے گا اور پھر نیچے لکھا ہوگا کہ قادریہ مسجد طارق روڈ، تو یقین جانیے کہ اس سے ہمارے ایمان نہیں بلکہ کہ گنبد خضرا سے ناراضگی کے
آنے کا اندیشہ ہے، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اس ذلیل کو باندھیے، اس کتے کو باندھیے اور اس کی صحیح طریقے سے کلاس لیجئے۔ اور امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی زبان میں او ذلیلا، او کتیا، او دلیا، جب پورے پاکستان میں گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اور ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے کہا ہے اس مرتبہ ہم گولڈن جوبلی منائیں گے، کہ اللہ پاک نے پاکستان کے قانون میں ایک نعمت عظمیٰ ہمیں یہ بھی دی ہے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا ایسا قانون ہے، کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پاکستان کا قانون بھی اس کو اپنے شکنجے میں لے گا، اپنی گرفت میں لے گا۔ اور اشفاق عطاری ملعون، تمہارے اس بیان سے سیکولر طبقے کو تقویت ملے گی اور پھر لوگ جو ہے وہ دین کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اب میں ذرا مخاطب ہوتا ہوں پاکستان میں کراچی شہر کی ایک محبوب شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری زیدہ شرفہ سے، کہ قادری صاحب آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کے پاس زبان بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اس پر آپ کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ آج ایک اشفاق کتا نکل رہا ہے، کل کئی اور نکلیں گے۔ ہم باہر تو مقابلہ کر سکتے ہیں مگر اندر کے کتے ذلیل، چاہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں، چاہے وہ میرے صدیق کے حوالے سے بات کریں، یا اماں عائشہ کے حوالے سے بات کریں، یا حضرات شیخین کے حوالے سے بات کریں، یا حضرت عثمان کے حوالے سے بات کریں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ میں یہ بات کہوں کہ غفران سیالوی صاحب آپ بھی کوئی ویڈیو بنائیے، یا پھر میں کہوں کہ سمر عطاری صاحب آپ بھی کوئی ویڈیو بنائیے۔ آپ سے میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی ویڈیو بنائیے، اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اگر آپ کو کتا بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کی بے جا حمایت کرتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک میں نے آپ دونوں کو میسج بھی کیے تھے اور ویڈیو بھی بھیجی تھی کہ میلاد کا جلوس صرف مائی آمنہ کے لال کا نکالا جائے، کسی اور کا نہ نکالا جائے۔ جب غوث الاعظم کا میلاد کی جلوس کی اجازت امام احمد رضا نے نہیں دی ہے تو پھر جناب والا کون ہوتے ہیں جو میلاد کا جلوس نکالتے ہیں؟ اپنی میلاد کا جلوس نکالیں اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا نام لے کر ختم نبوت کو پیچھے کریں۔ یاد رکھ لینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد اور ختم نبوت یہ دونوں کا آغاز جو ہے، بلکہ میلاد کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا اور ختم نبوت کا آغاز ازل سے ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ اشفاق عطاری کے معاملے میں دعوت اسلامی کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس میں ایکشن لے، اور پھر میری حضرت امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس ملعون بندے نے آپ کا نام لے کر، کہ جب یہاں مبارک ثانی کیس بھی چل رہا ہے، گولڈن جوبلی بھی منائی جا رہی ہے، وہاں دلیل آپ کے فرمان کی دی ہے، آپ بھی اس بات کی وضاحت کریں۔ اور میں اہل سنت کو بتا دینا چاہتا ہوں، استاد پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی سے باہر نکلیے اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ ہمارے لیے دلیل اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کے بعد دلیل ہمارے لیے سنت رسول ہے، اور سنت رسول کے بعد دلیل ہمارے لیے اجماع امت ہے، اور اجماع امت کے بعد دلیل جو ہے وہ ہمارے لیے قیاس شرعی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور اشفاق عطاری کو کم سے کم دعوت اسلامی ایسا کوئی ایکشن لے کر اس کو عبرت تک پہنچائے گی اور اس کو اپنی مذہبی جماعت سے نکالے گی۔ اور وہ فیضان مدینہ جو لائٹوں سے جگمگا رہا ہے، میں پروگراموں میں آتے اور جاتے اس کی طرف دیکھتا بھی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں۔ اگر وہاں اس طرح کی بھیڑیں بیٹھیں گی، اور پھر مجھے یہ بھی بتایا طلباء کرام نے کہ اشفاق عطاری ان کا خاص بندہ ہے جو نعتیں وغیرہ بھی پڑھتا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کسی کا کیا خاص ہے۔ امام اہل سنت علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، نبی کے بارے میں کوئی بریلوی بات کرے گا تو ہم فتویٰ دیں گے، دیوبندی کرے گا تو فتویٰ دیں گے، ندوی کرے گا تو فتویٰ دیں گے، وابی کرے گا تو فتویٰ دیں گے۔ رسول اللہ کی ذات کے معاملے میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا اپنا ہے یا غیر ہے۔ بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مسجدیں کتنی بنائی ہیں، مدرسے کتنے بنائے ہیں، علماء کتنے تیار کیے ہیں، میں یہ دیکھوں گا مسجدیں کتنی بنائی ہیں، علماء کتنے تیار کیے ہیں، اور ان علماء میں سے جرری لوگ
محافظ ختم نبوت کتنے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔